وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑا ہی اہم اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی بقیع قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کیا اس کے لیے جنت پکی ہو جائے گی؟ اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وَلَا نَعْلَمُ خُصُوصِيَةً لِمَنْ يُقْبَرُ فِيهَا، بقیع میں جو دفن کیا جائے اس کی خصوصیت کے سلسلے میں کوئی دلیل معلوم نہیں ہے۔ فقد قبر فيها المؤمنون المتقون، بقیع میں مومنین، متقین، اولیاء اور صالحین دفن کیے گئے ہیں۔ کما قبر فيها رأس النفاق عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اسی طرح سے منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی بقیع ہی میں دفن کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وغیرہ من المنافقین، اور اس کے علاوہ بھی کئی منافقین بقیع میں دفن کیے گئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کے لیے دعا بھی کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ٹھکرا دیا اور فرمایا اگر تم 70 دفعہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول نہیں کیا، کیونکہ منافقین کے لیے یا منافقوں کے سردار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ تو جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ جو بقیع میں دفن کیا جائے گا اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 مرہ۔ اللہ رب العالمین عمل کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر 2842 روایت نمبر میں ذکر کیا ہے، عن سلمان رضی اللہ عنہ قال ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله، کہ زمین کا کوئی بھی حصہ کسی کو بھی مقدس نہیں بناتا، بلکہ انسان کا عمل اسے مقدس، منزہ، پاکیزہ اور باعث جنت بناتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں عمل کی فکر کرو، عقیدہ درست کرنے کی فکر کرو، رات دن اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد کرو کہ اللہ رب العالمین عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ جو کوئی بھی ایسا عقیدہ رکھے گا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے اسے روئے زمین کا کوئی بھی حصہ مقدس اور متبرک نہیں بنا سکتا ہے۔ اور جس کا بھی عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا
اس کا عمل اسی کے اوپر مار دیا جائے گا اور اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کی فکر کرنی چاہیے، اخلاص للہ اور متابعت رسول اللہ۔ الاخلاص للہ والمتابعت لرسول اللہ۔